بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے وزیر خزانہ صاحب کا معذرت خواہ ہوں کہ آج ہمارا پورا ارادہ تھا اور چاہ یہی رہے تھے کہ آپ کی بجٹ کے پروسیس کو مکمل کریں، اور اس لیے آج ہی یہ پروسیس مکمل ہو سکتا ہے. کل سب نے واپس بھی جانا ہے، مگر اور میں نے بہت کوشش کیا کہ تقریریں ہو اور یہ ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے اور مجھے خود انٹرپٹ نہ کرنا پڑے، اپنا انپٹ نہ دینا پڑے. لیکن ایسے اتنے سارے موضوع اب کھولے ہیں کہ ان پہ اب میرا فرض بنتا ہے بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اور ہمارا جماعت کا پارلیمنٹری لیڈر کہ میں اپنا انپٹ ضرور دوں. میں حکومت وقت سے اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کے چند ایسے وزیر ہیں اور شاید ان کا سیاست کچھ ایسا ہے، ان کا مقصد مجھے سمجھ سے باہر ہے، مگر یہ ہمیشہ وزیر اعظم کی کام میں مدد کرنے کے بجائے مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں. اور میں وزیر اعظم صاحب سے اب 2 دفعہ شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو اس عہدہ کے لیے خود ووٹ ڈالا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس محنت کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کا اپنا جو ورک ایتھک ہے، وزیر اعظم صاحب کا خود اپنے طور پہ جو وزیر اعظم صاحب کا نیت ہے، جس انداز کے ساتھ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں اور جس نیت کے ساتھ وہ اپنے اپوزیشن کے ساتھ بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں، میں فلور آف دا ہاؤس پہ اس بات کو ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب ایک مثبت انداز سے اس طرف اور اس طرف انگیج کر کے ملک کو مسائل سے نکالنا چاہتا ہے. اور اس وقت جہاں پاکستان کھڑا ہے جناب اسپیکر، جہاں یہ خطہ کھڑا ہے، ہمارے ارد گرد جو سب کچھ جیو پولیٹیکلی ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ہو جائے، متحد ہو جائے، یہ طے کرے کہ پاکستان کے جو تمام مسائل ہیں ان کے ہم مل کے مقابلہ کریں گے، تاکہ ہم اس موقع پہ جو جیو پولیٹیکل، اکنامیکل، اسٹریٹجک، سیاسی طور پہ جو حکومت اور ریاست پاکستان کے لیے موقع ہیں، ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کے عوام کو یہ پولیٹیکل اکنامک ڈیویڈنڈ لانے کے لیے یہ ایک پری ریکوزٹ ہے. مگر کیا کرے کہ بس پتہ نہیں کیوں ایسے کچھ وزیر یا کوئی بات کر دیتے ہیں یا مشورہ ایسے دے دیتے ہیں کہ پھر ہمارے اس کام میں مشکلات پیدا کیا جاتی. جہاں تک آزاد کشمیر کا حالات ہے، وہاں اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حکومت وقت نے، تمام سیاسی جماعتوں نے سیاسی انداز میں اس کا حل نکالنے کی کوشش کی. لیکن یہ بات بنتا ہے کہ اتحادی بھی پوچھے، اپوزیشن بھی پوچھے، پاکستان کی ہر شہری یہ سوال کرے کہ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ برداشت کریں کہ ایسے الفاظات کسی سینئر سیاستدان اپنی جگہ، کوئی وزیر اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے. اور بڑا مناسب انداز سے راجہ پرویز اشرف صاحب اعتراض کرتا ہے اور آپ کو ایک راستہ دیتا ہے کہ آپ اس بات سے اب پیچھے ہٹیں
جو جلوس میں کہا جا رہا ہے, جو دھرنا میں کہا جا رہا ہے, اس پہ تو تنقید بنتا ہے, لیکن وہ تو کوئی ممبران اسمبلی نہیں ہے, وہ اس ملک کے کوئی وزیر نہیں ہے, وہ کوئی سینئر وزارت نہیں رکھتے. ہم کیسے اس بات کا جسٹیفیکیشن دیں؟ میں کیسے اس بات کا جسٹیفیکیشن دوں کہ وہ وزیر آج تک وزیر ہے, معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں؟ تو اگر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کون سا جسٹیفیکیشن دیں کہ ہم اس وزیر کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ رانا ثناءاللہ صاحب کا بہت عزت کرتے ہیں. کشمیر کے جس انداز سے میں خود جانتا ہوں میاں محمد نواز شریف کا جو تعلق ہے, جو رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ, کشمیر کوز کے ساتھ, جس انداز سے ان حالات کا حل نکالنا چاہتے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جناب اسپیکر, کشمیر کے اپنے اینڈیمک مسئلے اپنی جگہ, سیاسی مشکلات اپنی جگہ, کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں, یہ ایک وہ واقعی وزیر کا بیان نے اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک واقعی وزیر نے یہ بات کہا تھا کہ ہم اسی کشمیر کے الیکشنز کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم اپنے جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں؟ تو اگر کوئی وزیر یہ کہیں کہ ہم اپنا جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے عوام, پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نہیں, کسی اور سیاسی جماعت نہیں, انہوں نے حکومت کی اس بیان کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا, ان کو یہ راستہ ملا کہ اس قسم کے حالات کشمیر میں پیدا کیا جائے. آج اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے کہ حکومت کی اپنی نااہلی کی وجہ سے, اور یہ حکومت نہ صرف وفاقی حکومت ہمارا اٹھایا ہوئے ہوں گے, آزاد کشمیر میں جو 6-5 مہینے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ آپ ہمیں بھی ذمہ دار کی طرح دے اس میں, لیکن اگر آج آگ بجھانے کے وقت آ گیا ہے تو اس کے بجائے کہ حکومت وقت ایسے موقف لیں, ایسا پوزیشن سے لے جس سے سیاسی راستہ نکالنے میں مشکلات پیدا ہو, میرا تجویز یہ ہوگا آپ کا اتحادی ہونے کی صورت کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو پوزیشن رکھا ہے, ہم سب کو مولانا صاحب کو یہ سپیس دینا چاہیے کہ حکومت کے ساتھ, وفاقی حکومت کے ساتھ, صوبائی آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ انگیج کر کے, اور ہاں وہ احتجاج کرنے والوں سے بھی انگیج کر کے اب اس پروسیس کو ایسے کنکلوژن پہ لے کر آئے کہ بار کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے احتجاج نہ کرنا پڑے. حکومت کے لیے اور ان احتجاج کرنے والوں کے لیے ایک ایسا سیاسی راستہ اپنایا جائے جس سے کشمیر کوز کو ہم بچا سکیں اور جس سے ہم پاکستان کی ریپوٹیشن کو بچا سکتے ہیں.